علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 144واں یوم پیدائش منایا گیا۔ دن بھر آپ نے اپنے ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر مختلف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اقوال بھی دیکھے سنے۔ آج ہم ان کے حوالے سے ایک خصوصی نشست کا اہتمام کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو کیسے ایکسپلور کیا تھا۔ آج کا نوجوان ان کو کیوں نہیں اس طرح سے فالو کر پا رہا، اس کے اوپر خصوصی طور پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارا ٹاپک بھی فکر اقبال اور آج کا نوجوان ہے۔ اس کے اوپر ایک بڑی تفصیل کے ساتھ نشست کا اہتمام ہے، اور اس میں میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد اسلم زار صاحب، آپ ماہر قانون ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے خصوصی طور پر وقت دیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حافظ خورشید قادری صاحب، آپ گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ کا تعلق ہے، استاد ہیں آپ سر، آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راشد جاوید لودھی صاحب، آپ بھی ماہر قانون ہیں۔ راشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا سر، اور سب سے پہلے میں چونکہ ٹاپک ہمارا ہے کہ علامہ محمد اقبال اور آج کا نوجوان، اس سے آغاز کریں، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو نوجوانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے جو کام کیا، سب سے پہلے اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ اس وقت کے نوجوان کی حالت کیا تھی اور اس کو جھنجھوڑنا کتنا ضروری تھا اور کیسے جھنجھوڑا انہوں نے۔ جب علامہ اقبال صاحب نے ہوش سنبھالی تو اس وقت صرف نوجوان کی حالت ہی خراب نہیں تھی، ملت اسلامیہ اور بر صغیر کے مسلمان خصوصاً جی بہت بڑے ادبار کا شکار تھے، اور علامہ صاحب نے نوجوانوں کو بھی میسیج دیا، جی ملت اسلامیہ کو بھی دیا، اور بر صغیر کے مسلمانوں کو بھی دیا۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے ان تینوں جہتوں پر کام کیا، لیکن ان کا سب سے بڑا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، جو ان کا مطمع نظر تھا یا جو ان کا ٹاپک تھا یا جس چیز کو انہوں نے ٹچ کیا، وہ نوجوان تھے۔ ٹھیک۔ اور نوجوانوں کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ جب تک یہ نوجوان مسلم قوم کے درست نہیں ہوتے، اور جو جدید زمانے کی جو خرافات ہیں، جس طرح جو ہے یہ وطن پرستی ہے، تعصب ہے، نسلی تعصب ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں اس زمانے میں جو بہت بڑا ایک اپنے اندر جو ہے چارم رکھتی تھی، جس کو یورپ جو ہے فلوٹ کر رہا تھا، جس کو آگے بڑھا رہا تھا۔ علامہ صاحب کیونکہ اس کو سمجھتے تھے، یورپ میں رہ کے آئے تھے، اور ان کے پیچھے جو مقاصد تھے ان کے ذہن میں تھے، تو انہوں نے پھر آگے مسلم قوم کے نوجوان کو اس کے خصوصی طور پہ مخاطب کیا۔ اور جس طرح ان کی جگہ جگہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جس طرح ایک جگہ انہوں نے کہا کہ بھائی تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود۔ یہ جو مسلمان نوجوان جو ہے لبرلزم کا شکار تھے اور خدا کی ذات سے بھی انکاری تھے، تو ان کو کہا کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کو یہ کہا کہ یہ جو خودی ہے، عزت نفس ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو اس وقت مفقود ہے مسلم نوجوان میں، یہ آپ کے اندر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہیں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جب آپ اپنی ذات کو پہچانیں گے، اپنی شخصیت کو پہچانیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو ہے پھر خدا بھی کیا ہے، پھر دوسری چیزیں بھی کیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے بہت زور دیا، کبھی دعائیں مانگی، کبھی ان کے لیے کچھ کہا، کبھی خوشحال خان خٹک کی زبان میں ان سے مخاطب ہوئے، کبھی ٹیپو سلطان کی زبان میں مخاطب ہوئے، اور جو ہے جس طرح خوشحال خان خٹک کے بارے میں انہوں نے کہا، نظم لکھی پوری ہے کہ جو قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ بالکل ٹھیک۔ اور جب جو ہے ٹیپو سلطان کی زبان میں جو اب مخاطب ہوئے، تو بڑا خوبصورت کہا اس کو کہ تو راہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آپ بڑھ کر ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو انہوں نے پینترے بدل بدل کے، رخ بدل بدل کے مسلم نوجوان کو مخاطب ہوئے۔ اور جب شاہین کی زبان میں کہا تو میرے سامنے کچھ اشعار میں چاہوں گا کہ وہ پڑھوں۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں،
نہیں تیرا نشے من کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیسے کیا؟ وہ علامہ اقبال کو علامہ اقبال جو بنانے میں کردار تھا وہ کس نے ادا کیا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیسے کیا؟ جبکہ آج کے نوجوان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کر پا رہا تھا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ایکسپلور کیا تاکہ آج کے نوجوان کے لیے وہ پیغام کی صورت میں سامنے آئے؟ ایسا ہے جناب کہ علامہ اقبال جب طالب علم تھے اسکول کے سیالکوٹ میں، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک ولی کی طرح کے والد عطا فرمائے تھے، اور ان سے بڑے ولی ان کے استاد تھے مولوی میر حسن صاحب۔ ٹھیک۔ تو وہ اسکول کے بعد ان کو اپنے گھر پر طلب فرمایا کرتے، اور وہاں ان کو فارسی اور عربی پڑھایا کرتے۔ اب آج کا نوجوان آپ اس کو بلائیے کہ اسکول کے بعد میرے پاس فارسی عربی پڑھنے آؤ، تو کتنے لوگ آئیں گے اور کیا سیکھیں گے؟ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو آپ کا سوال کا پہلا حصہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیسے کیا، تو انہوں نے بڑوں کی بات مانی، ان کو بلایا گیا تو وہ تشریف لے گئے، اور پوری محنت سے عربی بھی پڑھی فارسی بھی پڑھی۔ میں بس یہاں پر رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ عربی فارسی اس درجے کی ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کالج لاہور سے فارغ ہو چکے، ایم اے فلسفہ کر چکے، تو پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کی کلاس کو عربی پڑھانے کی ضرورت تھی، تو حضرت اقبال وہ عربی پڑھاتے رہے یہاں پر ایم اے کو، جو آپ 7 میں پڑھ چکے ہیں، جو آپ پڑھ چکے تھے، ماشاءاللہ، اور یہ وہی عربی ہے جو آپ انگلستان میں بھی جا کے پڑھاتے رہے وہاں پر ایم اے کی کلاس کو۔ ٹھیک۔ تو ایکسپلور کرنے کے لیے سب سے اہم بات ہے بڑوں کی بات ماننا۔ تو آج کا نوجوان بڑوں کی بات بھی اس طرح سے نہیں مانتا، خاص طور پر جب آپ کسی نوجوان کے لیے کوئی ایک لائے عمل تیار کرتے ہیں کہ اس نوجوان کو اس فیلڈ میں لے کے جانا ہے، آپ حفظ قرآن کے لیے بٹھا دیں، آپ عربی پڑھنے کی طرف توجہ دیں، آپ فارسی کی طرف توجہ دیں، نوجوان بات نہیں مانتے، ان کو تو آج موبائل ہی نہیں چھوڑتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہے کہ اپنے طور پر خود سے ڈیسائیڈ کرنا کہ میں نے ایک فیلڈ میں جانا ہے، اور ایک ہے کہ والدین کی طرف سے گائیڈنس آنا کہ جی آپ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں۔ ایک سرٹن ٹائم تک تو انسان اپنے والدین کی بات کو مانتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب اب لاہور تشریف لائے اور یہاں کے حلقوں کے اندر بیٹھنا شروع کیا، تو یہاں کے حلقوں میں رہتے ہوئے انہوں نے شاعری کی طرف جو رغبت تھی ان کی، وہ کب اور کیسے شروع ہوئی، اور وہ سفر ان کا جو آغاز ہوا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ ہاں، یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات پوچھی ہے کہ اصل میں اس کو لنک کروں گا پچھلی بات کے ساتھ، کہ جب آپ بڑوں کی بات مانتے ہیں تو پھر آپ کے انٹرسٹ بھی وہی بنتے چلے جاتے ہیں جو بڑے چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ جب عربی آپ نے پڑھی ہو بہت شاندار قسم کی، آپ نے فارسی پڑھی ہو، تو پھر آپ اردو کے اندر کلام کرنے کے اندر مہارت پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر۔ تو اردو کے اندر جو کلام کی مہارت تھی یہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی، اور لاہور کا جو شعری ایک انوائرمنٹ تھا اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک شاعر کی حیثیت سے منوایا۔ نہ آتے آنے میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی۔ یہ لاہور میں علامہ اقبال کی زمانہ طالب علمی کے اشعار۔ ٹھیک۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا ایک پختہ انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا جب وہ ماسٹرز کر رہے تھے اس وقت انہوں نے شعر کہنا ساتھ شروع کر دیے تھے۔ یہ ماسٹرز تو بعد میں کیے، بی اے کے دوران یہ شعر کہنا شروع کر دیے تھے انہوں نے، اور لاہور کے ادبی حلقوں میں وہ جایا کرتے تھے، اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے جو بات کی کہ انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا ہے، اپنا ایک رنگ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ انٹرسٹ کے مطابق آگے بڑھتا ہے، تو ان کا جو رنگ ہے وہ ان کے استاد نے ہی بنا دیا تھا، مولوی میر حسن۔ بنیادی طور پر استاد کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو گائیڈنس ملی وہ اساتذہ کی طرف سے بھی زیادہ طور پر ملی، اور ان کی توجہ سے ہی چیزیں آگے بڑھی۔ میں راشد جاوید لودھی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ آج کے نوجوان کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فکر اور فلسفے سے کس طرح سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، کیا ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں، اور وہ کیا گائیڈنس ہے اور وہ رہنمائی لینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، حضرت علامہ اقبال جو ہیں وہ پاکستان کی اساس اور پاکستان کی جو بنیاد ہے، وہ ایک نظریہ، ایک سوچ جیسا پاکستان وہ چاہتے تھے، اور ان کو نوجوانوں سے بہت توقعات تھی کہ یہ یوتھ جو ہے یہی تحریک پاکستان کے اندر ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی نظموں، ان کے اشعار کے ذریعے نوجوانوں کے اندر جو ایک حریت پیدا ہوئی، بیداری پیدا ہوئی، انہوں نے پوری سماج کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر
ایک انقلاب کی صورت پیدا کر دی اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن حضرت علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان وہ تو بن گیا لیکن اس کی حقیقی شکل جو ہے، ایک حقیقی صورت جو ہے جو ان کے دل و دماغ میں تھی، جیسا پاکستان وہ چاہتے تھے کہ یہاں سماجی انصاف ہو، یہاں عدالتی انصاف ہو، یہاں ایکوالٹی ہو، یہاں جسٹس ہو، یہاں لوگوں کو صحت اور تعلیم کی سہولیات ملیں، اور نوجوانوں کے لیے یونیورسٹیاں ہوں، یعنی مسلمانوں کے وہ تمام حقوق جو اس وقت غصب ہو چکے تھے، نہیں مل رہے تھے، ایک الگ وطن کے اندر ان کو وہ تمام حقوق بھی ملیں، تمام سہولیات بھی ملیں، اور آزادی کے ساتھ وہ سانس بھی لے سکیں۔ اب جو ہوا پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں حضرت علامہ اقبال کے نظریے کے اوپر، ان کی سوچ کے اوپر، ان کے فلسفے کے اوپر کس حد تک عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ آج کا نوجوان جو ہے، آج کے تو جو ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہے تعلیم دینا، اس میں اقبالیات جو ہے وہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر لازمی مضمون کے طور پر پڑھانا چاہیے۔ جب تک اقبالیات نہیں ہوگی تو تصور خودی جو ہے، جو ایک سیلف ریلائنس ہے، جیسے ایک نوجوان کے اندر غیرت ہو، خودداری ہو، حمیت ہو، اور وہ کمپرومائز نہ کرے، وہ سرنڈر نہ کرے کسی بھی ایسی ظلم کے آگے، جبر کے آگے، ناانصافی کے خلاف لڑنے کی اس کے اندر ایک تحرک پیدا ہو، جو علامہ اقبال کی فکر کے بعد، علامہ اقبال کی سوچ کے بعد جب آپ اقبال سے روشناس ہوتے ہیں تو آپ کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے چیز کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اقبالیات کو مضمون کے طور پر شامل نہیں کیا گیا۔ تو آج کے نوجوان سے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اقبال کی فکر نہیں ہے، اس کے اندر اقبال کی وہ سوچ نہیں ہے، تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ پہلے تو یہ ہے کہ حکومت کو اس کو ذمہ داریاں تو پوری کریں تو صحیح کہ علامہ اقبال تھے۔ یہ ہم جو تین حضرات گفتگو کر رہے ہیں اور آپ بشمول آپ کے، ہمارے زمانے میں تو پھر علامہ اقبال کو پڑھایا جاتا تھا، ان کے اشعار، جیسے اسلم زار صاحب نے تو پورا کتنے اشعار بیان کر دیے۔ آج کے نوجوان سے پوچھیں علامہ صاحب کا کہ ایک شعر سنا دیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب اپنے بڑوں کو، جن کی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے اور جو انہی سے روشنی ملے گی تو اس معاشرے کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ اقبال کی فکر کو آپ لے کے آئیں گے، اور لیکن حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب جو پرائیویٹ سکول سسٹم ہے، جو بڑے جن کے اندر ہمارے جو اشرافیہ کے بچے ہیں وہ بڑے شوق سے وہاں داخلے لیتے ہیں، بات کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ اشرافیہ کے بچے بڑے شوق سے وہاں داخلے لیتے ہیں، وہ انگریزی تو بولنا سیکھتے ہیں، لیکن کیا علامہ صاحب نے جو اپنے بیٹے کے لیے نظم لکھی تھی، وہ جو علامہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی اس اساس کے ساتھ قائم رہیں، آپ اپنی مٹی کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کو اپنے کلچر کے اوپر مشرقیت جو ہے وہ آپ مغرب کے جو رنگ روشنی ہے اس سے آپ بالکل اس سے نہ ہوں متاثر، بلکہ اپنی جو اپنا کلچر ہے، آپ کی اپنی تہذیب ہے، آپ کی اپنی تاریخ ہے، آپ کی مجھے اس کے اوپر علامہ اقبال کی ایک میرے سامنے ہے، چند اشعار ہیں، میں پیش کرنا چاہوں گا۔ منفت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں بھی، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں بالکل بجا فرما رہے ہیں، علامہ اقبال نے اس کے اوپر بہت روشنی ڈالی ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں اسلم زار صاحب آپ کے پاس آؤں گا، اور چونکہ آپ نے خودی کی بات کی تھی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو نوجوانوں کو خودی کا پیغام دیا تھا، جو خود شناسی سے اور خدا شناسی تک کا جو سفر تھا، میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اسلم زار صاحب، سر خود شناسی سے خدا شناسی تک کے لیے جو علامہ محمد اقبال نے خصوصی طور پر نوجوانوں سے جو بات کی ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے آج کے اس نوجوان نسل کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، حضرت علی کا قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا جی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو جب یہ آپ انسان خود شناسی کی طرف جاتا ہے جی تو نیچر خدا شناسی کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اور علامہ کا یہی، جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ان کی منشا یہ تھی کہ مسلمان نوجوان جو ہے وہ خود شناس ہو جائے، اور خود شناس جب ہوگا تو خود بخود جو ہے ٹریول کر جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، خدا شناس ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے اتنے انہوں نے پینترے بتلے، مثلاً ایک ان کی نظم ہے بڈھے بلوچ کی اپنے بیٹے کو نصیحت، ٹھیک ہے، بالکل ہے، ہاں جی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ غیرت بڑی چیز ہے جہانے تگولو، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور اسی طرح اور بے شمار جگہوں پر انہوں نے اس کی بات، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، بالکل ایسے۔ تو یہ غیرت اور خودی، جی، یہ دونوں چیزوں کو علامہ صاحب دیکھنا چاہتے تھے مسلمان نوجوان، کہ خود شناس ہو اور اس میں غیرت بھی، ٹھیک ہے۔ اور جب غیرت آ جاتی ہے تو پھر جس طرح بھی آپ نے یہ شعر پڑھا، جی، تو پھر قوموں کے اندر اٹھان آتی ہے، قوموں کے اندر پھر سوچ آتی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو پہچانتی ہیں کہ ہم ہیں کیا۔ اور جس طرح یہ علامہ صاحب کی اور بھی بے شمار نظمیں ہیں کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اور پھر جب وہ جو ہے علامہ صاحب مولانا روم سے جو ہے جب اس کی طرف گئے، جی، تو پھر جاوید اقبال کو یہ انہوں نے نصیحت کی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو، کہ وقت است کے باکشائم میں خانہ رومی را، جی، پیران حرم دیدم در صحن کلیسا است، این کار کلیمی نیز دامان کلیمی گیر، صد بندہ ساحل مست یک بندہ درماز۔ واو واو، میں سمرقند گیا، جی، تو سمرقند میں میں امیر تیمور کے ٹم پہ کھڑا تھا، ٹھیک، تو ایک نوجوان اور ایک اس کا جو ہے باپ، وہ بھی بڑے اچھے خوبصورت آدمی تھے، وہ آئے مجھے دیکھ کے کھڑے ہو کے کہ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں پاکستان سے آیا۔ کس جگہ سے آئے؟ میں نے کہا میں لاہور سے آیا۔ اچھا، اقبال لاہوری کے شہر سے آئے ہیں، اقبال علامہ اقبال کے شہر سے آئے؟ میں نے کہا، اس نے کہا میں تاجک ہوں، اور یہ تاجکستان جو ہے یہاں سے سمرقند سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، ہمارا بارڈر شروع ہو گیا۔ میں نے یہاں پر علامہ اقبال کا جو ہے یہاں پر میں ان کا تحقیق کرتا ہوں، محقق ہوں، میں ان پہ کتابیں، میں نے کوئی کم از کم کوئی 20-25 کتابیں لکھی، اچھا، ماشاء اللہ، اور میں جو ہے یہاں پر نون اقبالیات کا ماہر ہوں۔ تو آپ یوں کریں، چونکہ اقبال کے شہر سے آئے ہیں تو آپ میرے ساتھ وہاں چلیں دوشنبے، اچھا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اچھا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ دبئی میں ملازمت کرتا ہے، اور میں یہاں اقبالیات کا ماہر ہوں، بس اقبالیات میں نے اتنی کتابیں لکھی۔ ٹھیک، تو آپ میرے ساتھ، انہوں نے بڑا اصرار کیا، میں نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، میں تو یہاں دوستوں کے ساتھ آیا ہوں۔ اس نے کہا کبھی آپ آئیں تو میں آپ کو اقبال کے صدقے دعوت دے رہا ہوں۔ واو واو، کہاں پر؟ سمرقند میں، سمرقند، ٹھیک، دوشنبے کی۔ بالکل ٹھیک۔ اور انہوں نے کہا میں نے اتنی ریسرچ کی ہے اقبال، علامہ اقبال پر، اور پھر آپ جو لوگ کونیا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں مزار ہے مولانا روم کا، جی، وہاں ایک تصوراتی قبر بھی ہے، اور وہ علامہ اقبال کی، وہ علامہ اقبال کی ہے، اور اس پہ لکھا ہے اقبال لاہوری۔ جی، علامہ صاحب کا جو بیشتر کلام ہے وہ فارسی میں، جی، ایسے ہی ہے، اور وہ جو فارسی بولنے والی دنیا تھی، اب اقبال نے ان کو بہت متاثر کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ایسے ایسے بندوں کو اقبال کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں جن کی کوئی حیثیت، جی، بالکل ایسے جن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، اور وہ اس قدر خوفناک ہے، اور وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، جی، لیکن اکثریت جو جس طرح یہ جہاں بیٹھے ہیں، یہ تھوڑا آگے چوک یتیم خانہ ہے۔ جی، تو جب علامہ صاحب نے اپنی پہلی نظم یہاں پڑھی تھی، انجمن سالانہ جلسے میں، حمایت اسلام، جی، ٹھیک، تو وہ پڑھتے جاتے تھے، جی، وہ مبہوت تھا وہ پورا جلسہ، وہ بہت بڑا جلسہ ہوا کرتا تھا سالانہ، جی، ایسے ہی، انجمن حمایت اسلام کا۔ جی، اور پھر علامہ اس کے مین جو ہے وہ بن گئے تھے، اس کے جو ہے پریزیڈنٹ بھی رہے جی، گئے ایسے ہی ہے۔ حمایت اسلام کے۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ بات کی، اور علامہ نے اتنی دعائیں مانگی نوجوانوں کے لیے کہ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کی شب زندہ داروں کی خیر، واہ واہ،
जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, वाह मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। वाह वाह वाह, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, मुझे आगे बढ़ने दें। और मैं चूँकि नौजवानों को हमेशा से हम आज का टॉपिक भी हमारा है और इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत ज़्यादा नसीहत की है, ताकीद की है। मैं चाहूँगा कि बींगा उस्ताद जो उनका किरदार था और जो उनकी खिदमात थी सर, उसके ऊपर आप रोशनी डालें। आप ख़ुद भी जीसी से हैं और जीसी से ही इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी निस्बत है, वहाँ से पढ़े हैं वो। तो मैं अब एक उस्ताद होने की हैसियत से इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमात है, चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। सबसे पहली बात तो ये कि एक उस्ताद होने की हैसियत से इकबाल ने जिस चीज़ को सबसे नुमायाँ किया वो अपने असातिज़ा का किरदार है। ठीक, यानी मैंने नाम लिया पहले आपके सामने मीर हसन साहब का, मौलवी मीर हसन साहब का। फिर इकबाल बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत एहतराम करते थे प्रोफेसर आर्नल्ड का जी, और वो भी उनके उस्ताद थे। यानी मौलवी मीर हसन ने अगर उनको फ़ारसी अरबी पढ़ाई थी तो प्रोफेसर आर्नल्ड ने उनको फ़लसफ़ा पढ़ाया था। तो वो उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। ठीक। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि एक उस्ताद की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से इकबाल वही बात करते थे जो उनकी शायरी का सबसे लाजमी हिस्सा है कि वो नौजवानों को शाहीन देखना चाहते थे। तो अपनी क्लासेस में अरबी पढ़ा रहे हों, फ़ारसी पढ़ा रहे हों या फ़लसफ़े का लेक्चर दे रहे हों, उनका जो सबसे अहम नुक्ता था वो यही था कि मुसलमान नौजवानों को शाहीन बनना है, उन्हें सबसे बुलंद परवाज़ी सीखना है और दुनिया की क़यादत करना है। यानी ये सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान नौजवान को दुनिया की क़यादत करना है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि चूँकि हमने कलाम इकबाल को पसे पुश डाल दिया, तो इसलिए हम क़यादत तो बहुत दूर की चीज़ है, शायद हम अच्छे फॉलोअर भी नहीं बन पा रहे। मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़ हमारे सामने हैं, हम अच्छे फॉलोअर भी नहीं बन पा रहे। तो हमें अगर इस दुनिया की क़यादत करना है तो हमें इकबाल के कलाम को समझना होगा। मैं एक बात यानी इसको यहाँ रोक कर एक और बात करना चाहता हूँ कि इकबाल के जो बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, हम चूँकि उनकी फ़ारसी शायरी से, अरबी शायरी, उर्दू शायरी से निकल नहीं पाते। जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम इकबाल के खुतबात हैं, कहा जाता है कि अभी तक उनका सही तर्जुमा नहीं हो सका उर्दू में। यानी कि पूरा एक ऐवान इकबाल है और वहाँ पर पूरी एक डॉक्टर्स की टीम है और वो शब रोज़ काम कर रहे हैं, लेकिन उसका एक अच्छा तर्जुमा, जो बहुत अच्छा तर्जुमा कहलाए, उसका अभी तक वो यानी उसका वो फाइनल नहीं कर पा रहे। तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, अगर उसका हम अभी तक तर्जुमा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है कि इकबाल की फ़िक्र से हम बहुत दूर हैं, बहसियत कौम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हमारी जो लीडर्स हैं, डॉक्टर साहब ईरान के अंदर बहुत काम हो रहा है, ईरान के अंदर इसके ऊपर भी बहुत काम हुआ है, लेकिन क्या हम वहाँ से भी कुछ चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट की सतह के ऊपर शेयर कर कर यहाँ पर हम उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं? आपने बहुत कमाल बात की है कि इकबाल सिर्फ मुफक्किर पाकिस्तान नहीं थे, वो मुफक्किर इस्लाम थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इकबाल लाहौरी हैं जिनको ईरानी लोग पूजते हैं। जी ऐसे ही है। यानी कि वो उनको फिक्री गज़ा दी अल्लामा इकबाल ने, ना सिर्फ ईरान पूजता है बल्कि टर्की के लोग भी उनको पूजते हैं। इसी तरह से मिस्र के अंदर भी उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। बहुत सही फरमाया आपने। यहाँ मैं मुदाखलत करूँ? जी जी प्लीज़। मैं 92 में चाइना गया। जी जी माशाल्लाह। तो मैं सेक्रेटरी जनरल साहब को हमारा डेलीगेशन मिला। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट हिरार्की है उसमें सेक्रेटरी जनरल नंबर 1 होता है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के फलसफे की। ठीक। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने 2 बातें की। एक बात उन्होंने ये की कि हम तो हमारा आपके साथ बहुत ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ। ठीक। क्या ताल्लुक है? उसने कहा एक ताल्लुक तो ये है कि जब यहाँ हम अफ्यूम खा के ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे तो हिमालय की उस तरफ से ये पैगाम इकबाल ने दिया था हमें कि हिमालय के चश्मे उबलने लगे, गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। उसने कहा यहाँ कभी तसव्वुर भी नहीं था जब इकबाल ये पैगाम उधर से हमें दे रहा। एक तो हमारे साथ आपका ये ताल्लुक है कि आपके कौमी शायर ने हमें आवाज़ दी, हमें पुकारा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि भाई जो टेक्सला ये कम्प्लेक्स बना है तो उसका जो पहला कंटिजेंट गया, आई एम बाई प्रोफेशन इंजीनियर, तो जो पहला स्टोन लगा था ना वो अर्थ ब्रेकिंग का, आई वाज देयर। बिल्कुल ठीक है। तो ये सर इकबाल हर जगह ही जाना जा रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। और ये फिक्री गज़ा वाकई ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान, टर्की और मिस्र में भी बहुत ज़्यादा, और फिर दुनिया भर के जहाँ जहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो इस खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर मैं राशिद जावेद लोधी साहब आपके पास जाना चाहूँगा। मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर मैं राशिद जावेद लोधी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और बहैसियत कानून दान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो खिदमात सर अंजाम दी उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک ناظرین. راشد جاوید لودھی صاحب, سر علامہ محمد اقبال بحیثیت قانون دان سر ان کی کیا خدمات ہیں سر, آج کا نوجوان جاننا چاہتا ہے, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے ہمارے ہاں عمومی تصور یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال جو ہیں وہ فلسفی تھے, شاعر تھے, استاد تھے, محقق تھے, لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور ایون ہمارے اپنے پیشے کے اندر یہ بات اتنی جانی نہیں جاتی ہے. لیکن اس کے اوپر ایک ریسرچ کی ہے, ایک کتاب لکھی ہے ظفر علی راجہ صاحب, شاعر بھی ہیں اور محقق بھی ہیں, تحقیق کرتے ہیں. انہوں نے حضرت علامہ اقبال کو بحیثیت قانون دان انہوں نے کتاب لکھی ہے, اور ہمارے ہائی کورٹ بار میں اس کی جو ہے بک لانچنگ سرمنی بھی ہوئی, گفتگو بھی ہوئی. تو ہمارے جو رپورٹڈ ججمنٹ ہوتی ہے کسی قانون دان کی, یہاں کئی قانون سے منسلک وکلاء ہیں جو ساری زندگی وکالت کرتے ہیں, لیکن چند مقدمے بھی ان کے رپورٹڈ نہیں ہوتے. یعنی رپورٹڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں قانون کو نیا بنتا ہے, اور وہ جو ہے ہمارے جو رسالے ہیں, جو ہمارے جرنلز ہیں, لا جرنلز ہیں, ان میں چھپ جاتا ہے اور قانون کا حصہ بن جاتا ہے, جس میں کوئی قانون کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, اور ججز کی جانب سے, ایپیکس کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جانب سے. تو حضرت علامہ اقبال کی کوئی 100 سے زیادہ رپورٹڈ ججمنٹ انہوں نے ڈھونڈ کے اس کتاب کا حصہ بنے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بحیثیت قانون دان ان کا قد کاٹ بھی بہت بڑا تھا, اور انہوں نے مختلف جو قانون کے شعبے ہیں اور قانون کی جو جہتیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے کام کیا. اور بحیثیت قانون دان بھی وہ کسی سے کام نہیں تھے, اور ایک ممتاز قانون دان تھے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے جو پاکستان کا ایک کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ان کے اس پہلو کو اجاگر نہیں کیا جاتا, اور نہ صرف اس پہلو کو اجاگر نہیں کیا جاتا بلکہ دیگر پہلوؤں کے اوپر بھی. جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آج کے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بھی فکر اقبال نہیں ہے, نہ نوجوان نسل کو پڑھائی جاتی ہے, نہ اس کے اندر موجود ہے. سر یہ بات اس کے پیچھے اس میں ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہمارا اشرافیہ ذمہ دار ہے, وہ سرمایہ دار طبقہ ذمہ دار ہے, کون ذمہ دار ہے؟ کیا ہم جب شاعر مشرق تو کہتے ہیں, ان کو آن تو کرتے ہیں, لیکن اس آنرشپ کو منتقل کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس پیراڈائم نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ارسلان صاحب اس کی ذمہ داری جو ہے وہ نہ صرف حکومت کے اوپر ہے بلکہ ہمارے سب کے اوپر ہے. 74 سال میں جتنے حکمران آئے سب کے اوپر ہے, اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت کام بھی کیے. ایسی بات نہیں ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی کہ ایوان اقبال موجود ہے, لیکن ان کے خطبات کو ابھی تک پراپر ترجمہ نہیں کر سکے ہم. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن یہ اقبال کا جو جی ان میں اتنی ڈیپتھ ہے اور اتنی اس میں پیچیدگی ہے. علامہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے نثر جی وہ کمال کی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جگہ پر جو اقبال کہہ رہے تھے اس کا ترجمہ کرنے والے وہاں پہنچ نہیں پا رہے. اچھا, اور ایک میں زار صاحب کی بات کو ایڈ کر رہا ہوں. علامہ صاحب کے ایک جو شعر ہے اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر مقالہ لکھا جا سکتا ہے پی ایچ ڈی کا. تو لہٰذا بہت تحقیق کی ضرورت ہے, اور علامہ صاحب کا جو فلسفہ ہے, جو ان کی سوچ ہے, ان کی فکر ہے, اس کو نوجوانوں میں منتقل کرنے کے اندر آپ کو بحیثیت جرنلسٹ, مجھے بحیثیت قانون دان, ان کو بحیثیت استاد, ہم تمام کو پوری سوسائٹی کے وہ لوگ جن کے پاس اقبال کی فکر ہے اس کو سپریڈ کرنے میں, نوجوان نسل کو اس کو روشناس کرنے کے, وہ ہمیں اپنا کردار ایک سماج سوسائٹی کے لیول کے اوپر بھی, کمیونٹی کے لیول کے اوپر بھی, اور حکومت کے لیول پر بھی اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی مثال اسلم زار صاحب تحریک پاکستان ہے کہ انہوں نے ایک فلسفہ دیا, ایک سوچ دی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس فلسفے, اس سوچ اور اس کو لے کر وہ آگے بڑے, ایک موبلائزیشن کمپین انہوں نے سٹارٹ کی. لیکن بنیاد پیچھے جو غزہ تھی, فکری غزہ, وہ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود تھے نا. خطبہ اعلی آباد کی بات میں کر رہا ہوں, 1930 کا, اس کی بات کر رہا ہوں. واضح طور پہ پہلی مرتبہ یہ باتیں پہلے بھی مسلم مفکر کر رہے تھے. جی بالکل ایسے ہی. لیکن علامہ صاحب نے پہلی مرتبہ 1930 میں جو خطبہ الہ آباد دیا, جس میں انہوں نے مستقبل کے پاکستان کا نقشہ دیا جی کہ یہ علاقے جو ہے ان کو یہ کر دینا چاہیے. دیکھیں اقبال کا مقام کیا ہے. اقبال خود بھی کہتے ہیں جی کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر واللہ نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے خود پتہ نہیں میں کیا ہوں. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی, اقبال جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ شخصیت تھے. یہ قوموں کو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے, یہ ہر وقت نصیب نہیں ہوتی. اب علامہ اقبال کے فلسفے کو, ان کی جو شاعری کو, ان کے پیغام کو اگر ہم نہیں پہنچا رہے
تو یہ ہمارا قصور ہے. ہمارا قصور ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ دیکھو میری بات سنیں، ہم کر کے کون سا اچھا کام کر رہے ہیں جو یہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے تو سارے کام ہی غلط کیے ہیں، سارے کام ہی الٹ کیے ہیں. جو نہیں کرنے تھے وہ کیے ہیں، جو کرنے تھے وہ کیے. اچھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف ہمیں ایک فکری سوچ عطا کی، بلکہ انہوں نے ہمیں اسلامک لاز کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی بھی انہوں نے ہمیں رہنمائی فرمائی. نہ صرف لا الہ الا اللہ کی بات کی، نماز کی بات کی، حرارت قرآن کی بات کی کہ سینے میں تمہارے قرآن ہی نہیں رہا. یہ چیزیں بھی جو ہے علامہ اقبال نے ہمیں گائیڈ کی ہیں. کوئی بینگ مسلم، جی، مطلب اگر یہ پہلو دیکھا جائے کہ اقبال نے بینگ مسلم جو ہے اپنا رول کیا، انہوں نے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جی ایسے ہی ہے کہ جس کو انہوں نے ٹچ نہ کیا اور جس پر انہوں نے بات نہ کی اور جس میں انہوں نے میسج نہ دیا. علامہ اقبال ایک بہت ہمہ پہلو شخصیت ہے، شاعر، سیاستدان، مفکر، ایک مصلح، ان کے بڑے پہلو ہیں. اور ہمیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے کسی پہلو کو لکھنے کی حد تک جو درست ہے، بہت لکھا لوگوں نے، بہت لکھا ہے، علامہ اقبال پر بہت لکھا گیا ہے، لیکن عمل نہیں ہوا. اچھا، میں چونکہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم کے حوالے سے، فروغ تعلیم کے لیے جو خدمات ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. جس طرح سے انجمن حمایت اسلام کا ذکر پہلے ہوا کہ ایک کارکن سے صدر تک کا جو سفر تھا اس کے اندر انہوں نے بہت خدمات سر انجام دی. دوسرا سر، یہ مختصراً یہ بھی بتائیے گا کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپس میں تعلق اور ریلیشن تھا، وہ بھی آج کے نوجوان کے لیے مختصراً بتائیے گا پلیز. جو پہلا حصہ ہے نا، وہ آپ جب جانیں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی جی کہ اقبال ایک مفکر ہیں، ایک شاعر ہیں، ایک فلسفی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے ماہر تعلیم بھی تھے. ان کو جب انجمن حمایت اسلام کے صدر کی حیثیت سے یہ پوچھا گیا کہ اسلامیہ کالج کے جو موجودہ پرنسپل ہیں، جو ایک انگریز ہیں، وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو ان کی جگہ پر کس کو پرنسپل بنایا جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک آدمی ہے، سیاسی طور پر مجھے اس کے بہت اختلافات ہیں، کیونکہ وہ پرو برٹن ہیں، وہ برطانیہ کے سرکاری نوکر ہیں، ICS کیا انہوں نے، علامہ عبداللہ یوسف علی صاحب. ٹھیک. لیکن وہ ماہر تعلیم بہت اچھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کو پرنسپل لگایا جائے. تو انگلستان سے ان کو بلا کر یہاں پر پرنسپل لگایا گیا علامہ اقبال کی سفارش پر. یعنی سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ اور قوم کی تعلیم اپنی جگہ پہ، یعنی یہ آپ ان کا ویژن دیکھیں. بالکل ٹھیک. تو دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انجمن حمایت اسلام بنیادی طور پر تھی ہی تعلیم کے فروغ کے لیے. جی ایسے ہی. تو جیسے آپ نے بڑی خوبصورت لائن کہی کہ ایک ورکر سے لے کے اس کے پریزیڈنٹ تک وہ سفر جو سارا وہ تعلیم کے فروغ کے لیے. جی بالکل ٹھیک. اور جب وہ اپنی نظمیں وہاں سنایا کرتے تھے، ہمارے بزرگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، انہوں نے وہ قریب کا زمانہ پایا ہے، تو کہ وہ نظم سنایا کرتے تھے تو اس وقت وہ نظم سنانے کا مقصد ہی ہوتا فنڈ ریزنگ، یعنی کہ وہ اسپیشل نظم لکھا کرتے تھے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے کے لیے، اور وہاں پر اتنی فنڈ ریزنگ ہوتی تھی کہ لوگ حیران رہ جاتے کہ اس ایک نظم سے اتنی فنڈ ریزنگ ہو جاتی ہے. تو یہ جو ان کی نظمیں سنانا ہے، انجمن حمایت اسلام کے لیے کام کرنا ہے، عبداللہ یوسف علی کو انگلستان سے لے کر آنا ہے، یہ فروغ تعلیم کے لیے ان کی خدمات ہیں. ایک چھوٹا سا پہلو آپ لوگوں نے شاید ان کو دیکھا ہو، یقیناً دیکھا ہوگا، ایک حنیف شاہد صاحب ہوا کرتے تھے اسی علاقے میں جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت علامہ اقبال کے پیپرز جو انہوں نے بنائے ہیں کسی یونیورسٹی کے لیے. اچھا. اور اس کی پوری کتاب بنا دی. یعنی کہ وہ اس طرح بھی ماہر تعلیم تھے کہ وہ مختلف یونیورسٹیز کے لیے پیپر سیٹ کیا کرتے تھے اور مختلف یونیورسٹیز کے پیپر چیک بھی کیا کرتے تھے. میں آج ایک استاد کی حیثیت سے حیران ہوتا ہوں. پیپر چیک کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، اس میں بڑا وقت لگتا ہے، اور بعض اوقات جو ایک مفکر قسم کا آدمی وہ ٹائم نہیں نکال پاتا. لیکن علامہ اقبال کا اپنی قوم کے ساتھ ایک تعلق تھا کہ وہ پیپر چیک بھی کیا کرتے تھے، پیپر سیٹ بھی کیا کرتے تھے، اور انجمن حمایت اسلام کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور ایک پرنسپل کے لیے کاوش بھی کیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے آگے بڑھنے دیں. میں چاہوں گا کہ آج کی اشرافیہ کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے، سرمایہ دار طبقے کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے. کیا یہ کوئی سازش ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے فکر سے، سوچ سے، ان کے نظریات سے آج کے نوجوان کو خصوصی طور پر کسی سازش کے تحت علیحدہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ کسی سازش کے تحت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اچھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کی جا رہی ہے. یہ ہمیں، حکومت کو بھی اور ہمیں بھی، سب کو اس ذمہ داری بیڑا اٹھانا چاہیے. ٹھیک. اگر کوئی کمیاں اور خامی رہ گئیں، آج علامہ اقبال کا دن ہے. ٹھیک. اور ان کا 144واں یوم پیدائش منا رہے ہیں.
تو اس کا حق تو یہی ہے کہ میں اور آپ ہم آج یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں کہ ہمیں جو اقبال کا فکر ملا ہے، جو ہمیں اقبال کی سوچ ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کو اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچائیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اس سے روشناس کریں اور ان کو اس کی تعلیم دیں، تاکہ علامہ اقبال جیسا نوجوان چاہتے ہیں وہ نوجوان پاکستان کو ایک پروگریسو پاکستان کو ایک پراسپرس پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، ایک ایسا پاکستان بنانے کے لیے کام کریں جس میں انصاف بھی ہو، جس میں تعلیم بھی ہو، جس میں صحت بھی ہو، بنیادی سہولیات بھی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مختصراً سر 30 سیکنڈ کے اندر پیغام کی صورت میں آج کے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے علامہ اقبال کی سوچ سے کیا پیغام ہمیں لینا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں جو ہے بڑا پیغام جو ہے بڑا واضح ہے کہ علامہ اقبال کی 2-3 جو باتیں اہم ہیں، انہوں نے شاعری جو ہے برائے شاعری نہیں کی، ٹھیک، وہ شاعری برائے مقصد تھی، ٹھیک، اور وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلم قوم امہ کی نشاط ثانیہ، بالکل ٹھیک، وہ مسئلہ میں اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، ٹھیک، مسلم امہ کی نشاط ثانیہ، بالکل ٹھیک ہے۔ سر میں آپ سے پیغام کی صورت میں، مجھے لگتا ہے کہ اقبال کی ساری شاعری کا جو ہے نا وہ ایک ہی پیغام تھا کہ آپ کا یہ فرمان کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، بالکل ٹھیک، خدایا آرزو یہی ہے میری، میرا نور بصیرت عام کر۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ علامہ صاحب کا پیغام جو ہے وہ غیرت کا، حمیت کا اور شعور کا پیغام ہے، تعلیم کا پیغام ہے۔ وہ اس تعلیم کے ان کے اس پیغام کو، جب جہالت ختم ہوگی، تاریکی ختم ہوگی، تو وہ ایک روشن پہلو اس سوسائٹی کا اور پاکستان کا دنیا کے سامنے آئے گا جب ہم علامہ اقبال کا فکر سے روشناس ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آخر کے اندر مختصراً یہ کہ علامہ محمد اقبال نوجوانوں کو شاہین کی طرح دیکھنا چاہتے تھے، ان کی طرح بنانا چاہتے تھے۔ شاہین کے متعلق جو کتابوں کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت خوددار پرندہ ہے، یہ کسی کا شکار کیا ہوا گوشت تک نہیں کھاتا، بلکہ یہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ تو ہمیں انہوں نے، جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، نہیں تیرا نشے من کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ تو ہمیں بنیادی طور پر شاہین بننا ہے، جس طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی فکر، ان کے تصورات کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔